رضوانہ صاحبہ نے فیصل آباد سے یہ پوچھا کہ جب ہم عمرہ کرنے کے لیے مکہ پہنچتے ہیں تو مکہ پہنچ کر فوراً عمرہ ادا کریں یا آرام بھی کر سکتے ہیں؟ تو بڑا اچھا سوال ہے۔ عام طور پر جب یہاں سے عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر کافی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بس عمرہ کریں، فارغ ہو جائیں، تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ تھوڑا آرام کر کے جو ہے وہ عمرے پر جاتے ہیں۔ تو دونوں طریقوں سے صحیح ہے، بلکہ ایک طرح سے یہ بھی میں کہوں گا کہ وہاں جا کر جب تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جائے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ احرام کی پابندیاں سہ سکتے ہیں، احرام کی پابندیوں میں رہ سکتے ہیں، تو تھوڑا سا آرام کر لیں تاکہ آپ کا طواف اور دیگر عبادات اور سعی وغیرہ آپ کا بڑے توجہ کے ساتھ ہو، بڑے آرام کے ساتھ ہو، اور آپ ایک ذوق کے ساتھ جو ہے عبادت کر سکیں۔ کیونکہ تھکاوٹ میں جو عبادت ہوتی ہے تو وہ سوچل اس طرح ہوتا ہے کہ بس جلدی کریں اور فارغ ہو جائیں، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک سرسری عبادت کرنا اور ہے، لیکن توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، تواضع کے ساتھ عبادت کرنا اور ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ دونوں طریقوں سے جائز ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ وہاں جا کر آرام کرتے ہیں تو جتنی دیر آرام کریں گے تو اتنی دیر آپ احرام کی پابندیوں میں رہیں گے، تو وہ پابندیاں جو کنڈیشنز ہیں اس میں وہ آپ رہیں گے، وہ یعنی وہ ساری جو ممانعت ہے وہ رہے گی۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ جی احرام کی حالت میں وضو وغیرہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، بلکہ غسل کی حاجت ہو تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شریک قباحت نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ خوشبو والی کوئی چیز استعمال نہیں کی جا سکتی۔ ایک سوال یہ ہوا کہ وحید صاحب نے لڑکانہ سے پوچھا، وحید علی صاحب نے لڑکانہ سے، کہ چونٹی یا کیڑے مکوڑے مار سکتے ہیں یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ چونٹی ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اگر آپ کو ایذا نہیں دے رہے یا آپ کو تکلیف نہیں دے رہے تو ان کو مارنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ راستے میں جا رہے ہیں، چونٹی دیکھی، خامخواہ اس کو مار دیا۔ آپ اپنے گھر سے باہر آئے، کوئی کیڑا مکوڑا دکھا، خامخواہ مار دیا، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن جس طرح مکھی اور مچھر وغیرہ بھی ہیں، لیکن جب یہ تمام چیزیں آپ کو ایذا دے رہی ہوں یا نقصان دے رہی ہوں تو اس وقت پھر ان کو مارنا جائز ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے اسپرے بھی کیا جاتا ہے، پاؤڈر وغیرہ بھی چھڑکا جاتا ہے، تو پھر جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں اصول یہ ہے کہ جو چیزیں ایذا دینے والی ہوں تو ان کو مارنا جائز ہے، اور جو ایذا دینے والی نہ ہوں، نارمل ہو، تو ان کو مارنا جائز نہیں ہے۔ لیکن جب وہ بھی ایذا کے در پہ ہو جائیں، ایذا دے رہی ہوں، تکلیف دے رہی ہوں، تو اس وقت پھر مارنا جائز ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ عدیل صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ وطر میں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے تو صورت میں کیا کریں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورت ملائی اور پھر آپ رکوع میں چلے گئے، گویا کہ آپ نے دوبارہ تکبیر نہیں کی اور دعائے قنوت نہیں پڑھی، تو اب جاتے جاتے آپ کو یاد آ جائے تو لوٹ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ رکوع میں چلے گئے ہیں تو اس صورت میں پھر آپ لوٹ نہیں سکتے، اور پھر آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے۔ سجدہ سہو کیا ہوتا ہے کہ تحیات پڑھنے کے بعد ایک سلام پھیر کر 2 سجدے کریں، اور پھر اس کے بعد بیٹھ کر پھر التحیات اور پھر درود ابراہیمی اور دعا وغیرہ پڑھ لیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تیسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے تکبیر بھی کہی، لیکن آپ کو دعائے قنوت نہیں آتی۔ جب دعائے قنوت نہیں آتی تو سیکھنی چاہیے، جب تک پوری نہ سیکھیں اس وقت تک آپ سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔